إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس بالحق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محترم اور معقر نوجوانان ملت اسلامیہ، معلوم یہ ہوا کہ سننے والے افراد میں نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو سننے کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اور آج کا جو اہم موضوع ہے حج کا اہم پیغام، یاد رکھنا چاہیے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے۔ جب تک یہ رکن کسی مومن کے اندر نہیں پایا جاتا جو کہ حج کی استطاعت رکھتا ہو، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حج جیسے فریضے کو انجام نہ دے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، حج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ایک قیمتی انعام ہے، جو شخص حاجی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دے۔ حج اور عمرہ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ مومن کو فقر اور مفلسی سے نکال کر غنا اور مالداری کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سی حاجتیں ہر مومن کی لگی ہوئی ہیں، اور جب کوئی بندہ مومن حاجی بنتا ہے تو اللہ رب العزت حاجی کو غنی کر دیتے ہیں، اور جب وہ غنی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ حاجی غنی ہوتا ہے، اور آپ حضرات نے بھی سنا ہے کہ حاجی غنی ہوتا ہے، غنا کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ الماریاں نوٹوں سے بھر جاتی ہیں، بلکہ حاجی کے غنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا محبوب بندہ بنتا ہے حاجی کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹا۔ تو بندہ مومن کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ دنیا بھر میں آدمی بہت سی حاجتوں اور بہت سے اس کی ضروریات اس سے وابستہ ہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جو شخص حاجی ہوتا ہے اس کی حاجتیں، اس کی ضروریات اور زندگی کے اہم جو کام ہیں اللہ پاک آسان سے آسان کر دیتے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم کو حج کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ہندوستان کیا بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ ممالک کے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں میں یہ تصور غلط بیٹھا ہوا ہے کہ حج آخر میں کرنے کی عبادت ہے، اس وقت جب کہ بڑھاپا آ جائے
آدمی چلنا چاہے تو صحیح چل نہ سکے، بولنا چاہے تو صحیح بول نہ سکے، جی محنت کرنا چاہے تو محنت کا کوئی موقع اس وقت نہ ہو، ایسے وقت جو ہے حج یاد آتا ہے۔ یہ غلط تصور ہے، یاد رکھنا چاہیے دیگر ممالک والوں کے یہاں، جیسے یہ ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، وہاں ہر نوجوان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میں پہلے حج کر لوں، بلکہ وہاں اسلامی بینکنگ کا نظام بھی قائم ہے اور ایک مستقل حج فنڈ بھی قائم ہے، جہاں نوجوان اپنی جوانی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور اپنے پیر پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اسی وقت سے ہر ماہ کچھ نہ کچھ حج کے عنوان سے پیسے شروع کرتا ہے، اور جمع کرتے کرتے ایک وقت آ جاتا ہے اتنی اس کے پاس کثیر رقم جمع ہوتی ہے جس میں حج کر لیتا ہے، تو پھر وہ بندہ مومن حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ وہاں لوگوں میں بھی اتنا یقین ہے کہ جو حاجی ہوتا ہے تو بس وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو حیرت ہوگی انڈونیشیا اور ملیشیا میں نکاحوں کے سلسلے اور نکاح کے رشتے کے قائم کرنے میں سب سے پہلے اس رشتے کو ترجیح دی جاتی ہے جو نوجوان نے 2 3 حج کیا ہو، اور جو نوجوان 2 حج کیا ہو 3 حج کیا ہو اس کا رشتہ آتا ہے تو پھر اس کے مقابل میں کوئی اور نوجوان جو 1 حج کیا ہوا ہے اس کو جو ہے رشتے کو قبول نہیں کرتے، اس کے رشتے کو قبول کیا جاتا ہے جس نے 2 حج کیا ہو 3 حج کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجی غنی ہوتا ہے، اور ایسے غنی کے پاس ہماری بچی جائے گی تو خوشحال رہے گی اور اس کی زندگی صحیح رخ پر چلے گی۔ اس لیے ہمارے ایشیائی مسلمان اور نوجوانوں کا یہ جو خیال ہے کہ حج بڑھاپے کی عبادت ہے، ہرگز اس کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ اولین مرحلے میں حاجی بن جاؤں، اور زندگی میں مختلف جو ہے مراحل ہیں اور مختلف جو ہے زندگی میں یہ نشیب اور فراز ہیں، اور بہت زیادہ کہیں مسائل ہیں اور کہیں متوسط درجے کے مسائل ہیں، ان سارے مسائل سے نمٹ کر چلنے کا نام ایک جو ہے مجاہد کا ہے، اور یہ آدمی یہ سارے مرحلے اسی وقت طے کر سکتا ہے جب وہ غنی بن جاتا ہے۔ اگرچہ کہ غیر غنی کی بھی اللہ مدد کرتے ہیں، لیکن یہ ہے ہم کو ہر حال میں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ اولین مرحلے میں ہم حج کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے آپ کو زیادہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں، اپنے بساط کے مطابق پیسے پیچھے ڈالتے جاؤ، اللہ سے مانگتے جاؤ، اللہ سے کہنا مولا میری بساط اتنی ہے جتنی کہ میں کر رہا ہوں، کرنے والی ذات آپ کی ہے، پہنچانے والی ذات آپ کی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ صحیح جذبات کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، تڑپنے اور پھڑکنے کے ساتھ جو بندہ چھوٹی بھی کوشش کر لیتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے اونچی سے اونچی اڑان عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ کے گھر پہنچتا ہے۔ اس لیے میں ہمارے عیسائیوں کے نوجوانوں سے خصوصی طور پر اس بات کی جو ہے گزارش کروں گا کہ ابھی سے اپنے اندرون عزم اور حوصلہ بلند کرو، مجھے جلد جلد حاجی بننا ہے، حج کرنا ہے، تاکہ میری زندگی کی ساری جو ہے حاجتیں، خواہ وہ بیوی سے متعلق حاجتیں ہوں، خواہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت سے متعلق حاجتیں ہوں، رہن سہن سے متعلق حاجتیں ہوں، زندگی میں حلال روزی کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی تجارت کی حاجت ہو، انشاءاللہ حج ایک ایسی دولت ہے جس کی برکت سے اللہ یہ ساری حاجتوں کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے
نوجوان حضرات وہاں انڈونیشیا اور ملیشیا کے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے ایشیائی جو ہے جو حجاج ہوتے ہیں اس میں بس بوڑھے لوگوں کی بڑی تعداد نظر آتی ہے، بہت خال خال نوجوان نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے اس بات کی درخواست کروں گا، آج سے ہی عزم کر لو کہ ہم ایک حج کا ایک فنڈ ابھی سے شروع کر دیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ کیوں؟ حاجی جب حج کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آتی ہے کہ وہ گویا اللہ کے عشق اور محبت میں مارا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرتا۔ اس حاجی کا حال یہ ہوتا ہے کہ بس وہ دو لباس پہن لیتا ہے، ایک بطور ازار کے اور ایک بطور قمیص کے پہن کر یہاں گویا اس بات کا اسے پیغام دیا جا رہا ہے، اے وہ شخص تو اللہ کی محبت کا مارا ہوا ہے۔ جیسے میت زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتا، میت کو تیل نہیں لگایا جا سکتا، میت کے لیے کنگھی نہیں کی جا سکتی، اور میت کو مرنے کے بعد اس کے نہ بال نکالے جاتے ہیں نہ ناخن نکالے جاتے ہیں، تو گویا اللہ کی محبت میں مارا ہوا ہے، اور گویا اسی کی جو ہے مشابہت اختیار کر کے وہ احرام کیا باندھتا ہے، دراصل اپنے جسم پر وہ کفن لپیٹ لیتا ہے خدا کی محبت میں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ جو ہی یہ لباس پہن لیتا ہے اس پہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک حاجی ہوں، اب مجھے وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے محبوب حجاج کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میت ہے، غسال کے ہاتھ میں اس کو دیا جاتا ہے، اب وہ غسال ہے ادھر سے ادھر الٹ کر رہا ہے، پلٹ رہا ہے، گرم پانی ڈال رہا ہے، میت ہے کہ بس ٹس سے مس نہیں پڑا ہوا ہے۔ تو حاجی کے لیے اس بات کا یہاں پیغام دیا جاتا ہے، تم بھی جب دو کفن کے کپڑے پہن لیے ہوں، اس میں تم اپنی نہیں چلاؤ گے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی چلاؤ گے، تمہاری اس میں مرضی نہیں چلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی چلے گی۔ اس لیے حاجی اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، حاضر ہوں، لبیک کا معنی حاضری کے ہے، لبیک حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں۔ یہ سب سے پہلے توحید کا اسے پیغام دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس گھر کی طرف رواں دواں ہیں جو پروردگار واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اسی لیے صاف کہا گیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ جب ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم کو بیت اللہ کے پاس تو تم اس کی بنیادوں کو قائم رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرے گھر کو ظاہری گندگی سے بھی اور باطنی گندگی سے بھی پاک صاف رکھو، لا تشرک بی شیئا وطہر بیتیا، پاک صاف کرو میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہاں جانے والے حجاج وہ ہیں جو وہاں اللہ کی یاد میں گوشہ نشین ہوتے ہیں، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی جو ہے ذکر میں درود شریف پڑھتا ہے، کوئی استغفار کرتا ہے، کوئی بھکاری بن کر ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، یہ سب حجاج کے اعمال ہیں۔ اور یاد رکھنا حاجی جہاں پسندیدہ ہے اس کے اعمال بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور حاجی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اور محبوب نہیں بلکہ ساتھ ساتھ محبوب مہمان ہوتا ہے،
اسی لیے وقت کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ دیکھو میرے آنے والے مہمانوں کا تم باضابطہ استقبال کرو۔ اللہ اکبر۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل وإسماعیل أن طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو میرے آنے والے مہمانوں کے لیے۔ وہ مہمان کون؟ جو للطائفین طواف کرنے والے، والعاکفین وہاں گوشہ نشین ہو کر میری یاد میں بیٹھنے والے، والرکع السجود وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدے میں ہے، تو ان سب کے لیے تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ تو آپ غور کرنے کی بات ہے، اس آیت کریمہ میں پیغام ہے حاجیوں کے لیے کہ تم میرے اتنے محبوب بندے ہو کہ میں تمہاری کرام اور استقبال کے لیے محبوب پیغمبروں کو کھڑا کر دی، ان کو تمہاری خدمت کے لیے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا حاجی اتنا مکرم اور محترم اور مشرف ہوتا ہے، اس کی خدمت ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہے، یہ تو حضرات انبیاء کا نصیب ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا نصیب ہے۔ اس لیے حاجی جہاں حج کے لیے نکل رہے ہوں اپنے رشتہ داروں میں، ان کی خدمت ہو، ان کو وہاں حج ہاؤس پہنچانا ہو، ان کے ساز و سامان کا مسئلہ ہو، ان کو جو ہے بوجھ اٹھانے کا مرحلہ ہو، ایسے وقت میں ہم نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہے اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے عبادات سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اور اس میں جو آدمی جس کی خدمت جس جذبے کے ساتھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو پورا فرماتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے۔ اگر حاجی کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں آپ کہ اللہ پاک مجھے بھی حاجی بنائے، تو پھر انشاءاللہ یہ خدمت جب قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ تو پھر دوسرے مرحلے میں آپ حج کے لیے نکلے۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کو حجاج کرام کی خدمت کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کا اس میں بڑا پیغام ہے۔ اسی طرح حاجی جب حج میں نکلتا ہے اس کی زبان پر تلبیہ ہوتا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ ایک عہد و پیمان ہے اس بات کا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم آواز لگاؤ لوگوں میں حج کی، لوگ چل کر بھی آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، ایسی سواریاں جو چلتے چلتے دبلی اور پتلی ہوں گی، کشادہ راستوں سے بھی آئیں گے، تنگ راستوں سے بھی آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا تعالیٰ لوگ تو تیرے بندے تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، میری آواز کیسے وہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا میرے ذمے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی تو پھر اللہ پاک نے ان سب تک یہ آواز پہنچائی جس کو حج نصیب ہونا مقدر ہے۔ اسی لیے حاجی پہلے مرحلے میں جب اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ وہ ہے رقعہ مل چکا ہے، وہ دعوت نامہ جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے وہ دعوت نامہ مل چکا ہے، باری تعالیٰ تیری بارگاہ حاضر، تیری بارگاہ حاضر۔ ان الحمد، حمد میں بتایا گیا کہ مولا آپ ہی قابل تعریف، کوئی قابل تعریف نہیں ہے دنیا میں۔ کسی کی بھی تعریف کرو، کسی کے فن کی تعریف کرو، کسی کے حسن کی تعریف کرو، اور کسی کے کمال کی تعریف کرو، کسی کی ذہانت کی تعریف کرو، کسی کے پڑھائی کی تعریف کرو، کسی کی ہے کہ میں کھیلوں کے اندر آگے
بڑھنے کی جو ہے تعریف ہے، یہ ساری تعریفیں دراصل اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، کیونکہ یہ سب کمالات مخلوق کے اپنے ہاتھوں کے نہیں بلکہ خالق نے عطا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو تمام عالموں کا پالنہار۔ حاجی کو یہ سبق دیا گیا کہ ہمیشہ اپنی تعریف کے پیچھے مت لگے رہنا، اللہ کی تعریف کو پیش نظر رکھنا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے حج کیا ہو، آپ لوگوں کی زبان سے تعریف سنیں اور یہ کہیں کہ میں حاجی صاحب حج کر کے آیا ہوں، اور بعض کا حال تو یہ ہے رقہ پہنچا حاجی صاحب کے پاس جن کے اوپر لکھا ہوا نہیں تھا حاجی صاحب ہیں، اور انہوں نے رقہ قبول کرنے سے انکار کیا کہ میرے نام کے ساتھ حاجی نہیں۔ کیا یہ تماشا ہے؟ حج تو اللہ کے لیے ہے، نہ کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے سبق سکھایا، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے حاجی سن کہ تو کئی بھی حج کر لے، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، میرے بلانے کا کمال، تیرے آنے کا کمال نہیں ہے، میرے ہے بلانے کا کمال ہے۔ اس لیے قابل تعریف میں ہی ہوں ہر حال میں۔ اس لیے جب حاجی کو یہ سبق ملا، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ہر چیز کی حقیقی تعریف اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ پر احسان کیا تو آپ جواب میں احسان کریں، اس نے کوئی آپ کی مدد کی تو آپ جزاک اللہ خیرہ کہیں، پر جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کی توفیق سے کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں بندہ مومن کو تعریف کرنا چاہیے۔ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، نعمتیں جو بھی ہیں وہ سب اللہ کی عطا کرتا ہے۔ آپ کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی میں جوانی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت کس کی ہے؟ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ لوگ جوانی کی نعمت ہو یا مال و دولت ہو سمجھتے ہیں میری اپنی محنت۔ بعض نوجوان جی باڈی بلڈر ہوتے ہیں، جم جا کر اور روزانہ ورزش کر کے اپنے جو ہے باضابطہ اپنے مونڈھوں کو ہلاتے ہیں اور اپنی پہلوانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس میں سبق ہے، ان الحمد والنعمت، اے نوجوان تیری نوجوانی ہو، اے پہلوان تیری پہلوانی ہو، اے طاقتور نوجوان تیری جو قوت ہے اس کا دینے والا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اے بندے تو میرا بندہ بن، اے غلام تو میری غلامی کر۔ اس لیے نوجوان کو ہمیشہ کسی بھی نعمت پر اترانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ دیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، میرا اپنا نہیں۔ اسی لیے کسی کی غیبت کرنا اس لیے منع ہے کہ آپ غیبت کرتے ہیں کسی کی، لیکن سب سے پہلے بنانے والے کے لیے آپ برائی کر رہے ہیں۔ غیبت حرام اسی لیے ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق کی آپ غیبت کرنا دراصل اس کے بنانے والے کی برائی بیان کرنا۔ اس لیے نوجوانوں کو غرانا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، نہ اپنے حسن پر اترانا، نہ اپنی جوانی پر اترانا، نہ اپنی پہلوانی پر اترانا۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، مولا تعالیٰ ساری نعمتیں دی ہوئی آپ کی ہیں۔ جب نعمتیں دی ہوئی ہیں تو مالی نعمت بھی آپ کی دی ہوئی۔ بعض حجاج لاکھوں روپے خرچ کر کے احسان جتاتے، تب ہم نے جو حج کیا تو اس کا خرچہ 7 لاکھ تھا، 8 لاکھ تھا، میرے تو 8 لاکھ روپے ہے۔ ارے تمہارے کہاں، یہ تمہاری خام خیالی ہے، دی ہوئی جان بھی اللہ کی ہے، دیا ہوا مال بھی اللہ کا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خرید چکے ہیں تمہاری جانوں کو بھی تمہارے مالوں کو بھی جنت کے عوض۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے نہ مال ہمارا اپنا ہے
نہ جان ہماری اپنی ہے، دیا ہوا مال بھی اللہ کا ہے، دی ہوئی جان بھی اللہ کی ہے۔ جب اس کا دیا ہوا ہے اس کی راہ میں خرچ کیا تو احسان تھوڑا ہی کیا، اس کی چیز اس کے حکم پر لگی۔ اس لیے ہر وہ نعمت جو نوجوان کو حاصل ہو، یہ سمجھے اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس میں میرے مولا کا عطیہ ہے، مولا نے عطا کیا ہے۔ اور حاجی حج کے لیے جب جاتا ہے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف میں بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے مولا تیرے گھر کے چکر لگانے کے بعد اب میں دنیا میں کسی کے گھر کی چکر نہیں لگاؤں گا، تیرے در کی خاک چھاننے کے بعد دنیا کے کسی کے در کی خاک نہیں چھانوں گا۔ مولا آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ تمام گورنروں کے گورنر، تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام مالکوں کے مالک ہیں۔ جب میں نے آپ کے در کو کے ارد گرد گھوم کر غلاموں کی طرح بندگی بجا لائی ہے، میرے مولا دنیا میں کسی بھی در کی میں خاک نہیں چھانوں۔ بہت بڑا پیغام اس میں دیا جاتا ہے حاجی کے لیے، حاجی کے لیے۔ اب طواف کے اندر باضابطہ کئی چیزوں کا اللہ کے سامنے عہد و پیمان کرتا ہے۔ حاجی حجر اسود کے سامنے آتا ہے۔ حجر اسود دنیا کی ایسی اہم ترین یہ نعمت ہے، علماء فرماتے ہیں، حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، حجر اسود کل اللہ تعالیٰ اس کو آنکھ بھی دیں گے، اس کو زبان بھی دیں گے، وہ آنکھوں سے دیکھے گا بھی، زبان سے بولے گا بھی، کہ جو آئے تھے ان کے حق میں گواہی دے گا، بولے گا۔ یہ ایسا عظیم الشان پتھر ہے۔ علماء نے فرمایا جب حاجی حجر اسود کے سامنے جاتا ہے تو وہ گناہوں کو اندرون سے جذب کر لیتا، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ پتھر جو حجر اسود ہے یہ اصلاً حجر ابیض تھا، جنت کا پتھر ہے۔ جب یہ لایا گیا تھا تو پھر دودھ سے زیادہ سفید اور روشن چمکدار تھا، لیکن انسانوں کے گناہ کے ہاتھ لگتے گئے، گناہ کے ہاتھ پڑتے گئے، گنہگار ہاتھ سامنے آتے رہے، گنہگاروں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے اور اپنے اندرون گناہوں کو لیتے لیتے وہ حجر ابیض حجر اسود میں تبدیل ہو۔ آپ سوال کریں گے صاحب یہ حجر ابیض کے بوسے وقت کے انبیاء بھی تو لیے تھے، وقت کے انبیاء بھی لیے تھے تو وہ تو نیک لوگ ہیں، ان کے گناہوں کے جذب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نبی ہر بڑے اور چھوٹے گناہ سے معصوم ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، باقی سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جب کثرت کا غلبہ ہوتا ہے تو نیک لوگ قلیل ہی کیوں نہ ہو ان کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب بلائیں وبائیں آتی ہیں تو بعض مرتبہ ظالموں کو بطور ظلم کے پکڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں ان کے حق میں یہ وبائیں بھی شہادت کا درجہ رہتی ہے۔ آج کرونا وائرس پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، اس میں اللہ کے بہت سے محبوب بندے بھی ہیں، بہت سے محبوب بندے بھی ہیں جن کے اوپر جو ایک موت آ رہی ہے، دنیا سے جا رہے ہیں۔ بعض ہمارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ اللہ کے نیک بندے، مومن بندے، علماء جو ہے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ تو کہ اس سلسلے میں آپ لوگ کیا فرماتے ہیں؟ صاحب جب بلا آتی ہے، وبا آتی ہے تو عام ہوتی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جب آزمائش بلا کی پھوٹ پڑتی ہے تو عام ہو جاتی ہے، اچھے اچھوں کو بھی یہ پکڑ لیتی ہے۔
پر فرق یہ ہے جو مومن ہے طاعون کے زمانے میں وفات پاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، اور مجرم کو مجرمانہ حیثیت سے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو چیز ہوتی ایک ہے لیکن پکڑ کے طور و طریق الگ ہے۔ بعض یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی موت ہو رہی، تو اس کا جواب یہ ہے مسلمان ایک زندہ قوم ہے، زندہ قوم ہی کی قربانی ہوتی ہے جی۔ جو قوم کے مردار ہے اس کی اتنی قربانی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں قربانی کے زمانے میں بیل ہے اور اسی طرح بکرے ہیں، بکریاں ہیں، جو تعداد میں کم ہوتے ہیں ان کی قربانی ہوتی ہے، پھر اگلے سال 2 گنا 3 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا زندہ جو قوم ہوتی ہے قربانی اس کی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کے لیے موت ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل کا نام ہے کہ ایک بندہ مومن محبوب بندہ جب جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس محبوب بندے کا استقبال کرتے ہیں، وہ محبوب کو محبوب سے ملانے کے لیے موت ہے۔ اس لیے موجودہ زمانے میں مومن اور مسلمان ہرگز موت سے نہ گھبرائے، موت سے نہ گھبرائے۔ بہرحال میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ حج ایک بہت بڑا پیغام اپنے اندرون میں رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے حاجی اتنے سب مجاہدے کرتا ہے تو مجاہدے کرنے ہی کے نتیجے میں وہ گناہوں کی آلائشوں سے، گناہ کے دلدل سے، گناہوں کی گندگی سے پاک صاف ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو حاجی حج کر کے نکلتا ہے تو پھر وہ ایسے معصوم جو ہے اپنے گھر لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر، اللہ کے در پر حاضری اس نے دی، وہاں کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوا کہ بیت اللہ سراپا برکت کی جگہ ہے۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکن، یہ وہ مکہ ہے بیت اللہ، اللہ کا یہ وہ گھر ہے جو بکہ یعنی مکہ المکرمہ میں ہے، بابرکت ہے، یہاں جو بھی پہنچتا ہے بابرکت بن جاتا ہے۔ اللہ نے برکت کی جگہ بنائی، اسی لیے وہاں ایسی برکتیں موجود ہیں آج بھی۔ حرمین شریفین میں جو برکتیں ہیں واللہ دنیا کی کسی سرزمین پر وہ برکتیں نظر نہیں آتی۔ برکتوں کا حال بڑا عجیب و غریب ہے وہاں۔ تو یہ حاجی بھی بابرکت بن جاتا ہے، اتنا کہ لوگ جب وہ حاجی حج کر کے آتا ہے تو لوگ ملنے سے، مصافحہ کرنے کے لیے، معانقہ کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں۔ وہی جسم تھا، وہی چہرہ تھا، وہی لباس تھا، لیکن کیا بات ہے کہ وہاں آنے کے بعد لوگ اس سے ملنے کو بے چین نظر آتے ہیں۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کہہ رہا حاجی صاحب دعا کیجیے، کوئی کہہ رہا میں مریض ہوں آپ دعا فرما دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حاجی متبرک ہو چکا ہے، بابرکت بن چکا ہے۔ وہدی للعالمین، یہ اللہ کا گھر ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز۔ کتنے ایسے جاسوس تھے وہاں جاسوسی کے لیے پہنچے، لیکن وہ ہدایت کا مرکز ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ ابھی حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم جو گجرات کے واقر بزرگوں میں ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک عیسائی جوڑا تھا جو کسی بہانے پہنچا تھا گلف میں، وہاں نوکری کی جائے، اور ان کے دلوں میں خواہش تھی کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد یہاں بیت اللہ کیوں آتی ہے، لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں، اس میں کیا کشش ہے، کیا جس کے اندر کیفیت ہے، وہ آزمانے کے لیے جوڑا پہنچا جدے کی سرزمین پر۔ وہاں سے
کچھ اپنے نام مسلمان بتانے لگے تاکہ لوگ نہ پہچانے کہ ہم عیسائی، لیکن جب اس عورت نے بھی اپنا نام مسلمان بتایا، مرد نے بھی اپنا نام مسلمان بتایا، اور پھر ٹیکسی کے ذریعے وہ پہنچے مکہ المکرمہ، ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، لرزاں اور کپ کپی جسم پر طاری ہے، اور وہ پہنچے بیت اللہ پر۔ جو ہی بیت اللہ پر نظر پڑی، پتہ نہیں اب دونوں کے آنکھوں سے آنسو دار و خطار جا رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں، اور پتہ نہیں دونوں کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے نہیں سمجھ میں آتی۔ بس ان مرد نے کہا میں مسلمان نام لے کر یہاں داخل ہوا، سن میں گواہ رہے، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس اس کی بیوی نے بھی یہ کہا کہ تو بھی گواہ رہے، میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ معلوم یہ ہوا جس گھر کے دیکھنے پر انسانوں کے دل بدل جاتے ہیں، کائنات بدل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ کیسا بابرکت گھر ہے۔ تو اس لیے حاجی جب وہاں پر پہنچتا ہے تو گویا ہدایت کے بہت سے انوارات لے کر آتا ہے۔ پہلے دور میں حاجی مرد ہو یا حاجی عورت ہو، بڑے اکرام اور اعزاز سے دیکھا جاتا تھا، کیوں ان کی زندگیاں تقوی سے، پرہیزگاری سے، صلاح سے اتنی آراستہ ہوتی تھی۔ محلے کے اندر کوئی حاجی صاحب حج کر کے آتے، چہرے کی نورانیت، چہرے کا لباس، جسم کا لباس، نمازوں کی پابندی، زبان کی سچائی، معاملات کی صفائی، اخلاق کے اندر خوش اخلاقی کا منظر دیکھتے تمنا کرتے کاش کہ میں بھی ایسا حاجی بنوں، میں بھی ایسا حاجی بنوں۔ پہلے دور کی جو خواتین ہوتی تھیں، جو ہے حج کر کے آتی تھیں، جن کا جو ہے پردے کا، جن کے تقوی کا، اور جن کی پاکیزگی کا، جن کی پاک دامنی کا عالم یہ ہوتا تھا، محلے کی عورتیں حجانی ماں کو دیکھتی تو یہ تمنا کرتی تھیں کاش کہ میں حاجی بنوں۔ تو الغرض کہنا یہ ہے حج میں بہت سے پیغام آئے۔ حج میں پیغام یہ بھی ہے کہ حاجی مینا میں ہے، کبھی عرفات میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، خانہ بدوشوں کی طرح اپنا خیام بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبق دیتے ہیں پوری زندگی تمہاری ایسی گزرے کہ یہ دنیا کو تم ایک مسافر خانہ سمجھو۔ حاجی مینا میں ہے، وہ وہاں بھی ٹینٹ میں ہوتا ہے، عرفات میں بھی ٹینٹ میں ہوتا ہے، مزدلفہ کی سرزمین میں پہنچتا ہے تو کھلے آسمان رات گزارنی پڑتی، اور کھلے آسمان حجاج جو ہے عبادت کر کے لیٹ جاتے ہیں، اور 3 یا 4 بجے کا منظر ہوتا ہے، آپ اٹھ کر دیکھیں گے ایسا لگتا ہے جیسے کہ خبر سے نعشوں کو نکال کر ڈال دیا گیا ہو اوپر۔ وہ قیامت کا ایک چھوٹا سا نقشہ قائم کر دیا جاتا ہے، انسان کو بتایا جاتا ہے انسان تیری کوئی حیثیت، بڑے بڑے مالدار ہیں، وقت کا شہنشاہ ہے، وقت کا گورنر ہے، جی 7 اقلیم رکھنے والا بڑا شہنشاہ ہے، وہ بھی غلاموں کی طرح اس کو لباس پہننا پڑے گا، غلاموں کی طرح خاک چھاننا پڑے گا، اور مسافروں اور خانہ بدوشوں کی طرح مینا کے میدان سے عرفات کی طرف، کبھی عرفات سے مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ سے پھر باجہ مجنونوں اور معشوقوں کی طرح جو ہے وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جا کر کنکری مارے۔ یہ بتا رہے ہیں اللہ پاک تم سب کے سب میرے غلام ہو، میرے در کے، اور تم جو ہے ادنا درجے کے فقیر ہو، تم سب کچھ رکھنے کے باوجود تمہاری جو حیثیت ہے وہ عبدیت کی ہے، غلام ہونے کی ہے، اور حاجی کو اس مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ پھر متواتر 3 دن مسلسل تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے کا حاجی کو حکم ہے، اگرچہ کہ وہاں شیطان نہیں ہے، شیطان وہاں کی بھٹکایا کر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اس جو ہے قربانی کے اس عمل میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آدھا بنا دیا۔ وہاں حجاج کرام کنکری لے کر جاتے ہیں اور شیطان سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔
تو وہاں جب دشمنی کا اظہار کرتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اپنی اور شیطان کی بننے والی نہیں. ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو. لیکن کتنے لوگ ہیں جو مینا ہی سے اس سے دوستی کر کے آتے ہیں، شیطان کی سنتے بھی آتے ہیں. اس لیے ہم کو اللہ کا بندہ بننا ہے، شیطان کا بندہ نہیں. اللہ کا بندہ بننا ہے، نفس کا بندہ نہیں بننا ہے ہم کو. اسی طرح حاجی مستقل طور پر جو ہے محنت میں لگا رہتا ہے، اور عرفہ جیسی سرزمین پر جب پہنچتا ہے، میدان عرفہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ اس کا پیغام ہم کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا. حجۃ الوداع کا وہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ بھی ہیں، عام صحابہ بھی ہیں، شہری صحابہ بھی، دیہاتی صحابہ، بعض اونچے صفات والے، کچھ متوسط صفات والے، کچھ ادنا صفات والے، کچھ وہ تھے جو کچھ ہی عرصے پہلے مسلمان ہوئی. ان سب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. حضور کا یہ آخری خطاب تھا. تب آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا، ان یا ایھا الناس انی لا ارانی بعدی ابدا. اے لوگو، اس کے نبی کی تمہاری آخری مجلس ہے، اس کے بعد اللہ نجتمع فی المجلس ابدا. ایسی مجلس میں پھر کبھی تمہارا نبی تمہارے ساتھ جمع نہیں ہوگا. آخری گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے. یاد رکھنا ہمارے نوجوان، اچھی طرح یہ بات یاد رکھنا، ہم سب کے روحانی باپ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ نے 1,24,000 حضرات صحابہ کرام کو اکٹھے کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. اسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی مہینے دنیا میں رہے اور آپ دنیا سے چلے گئے. آپ کا یہ روحانی باپ ہونے کے ناطے خطاب ہے. دنیا سے ہمارا باپ جب جانے لگتا ہے، آخری وقت میں کیا وصیت کرتا ہے، اس کی وصیت کا بڑا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے. باپ مرنے والا کہتا ہے کہ دیکھو، میرے مرنے کے بعد آپس میں تم جھگڑنا نہیں، محبت سے رہنا، شرع کے مطابق جو ہے میری جائیداد کو تقسیم کر لینا، میری نماز جنازہ فلاں وہ عالم صاحب پڑھائیں، فلاں جو ہے قبرستان میں میری تدفین کی جائے. تو ایک بچہ جب سنتا ہے تو باپ کی ہر نصیحت، ہر وصیت کو سامنے رکھ کر سارے امور انجام دیتا ہے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی باپ ہیں، جنہوں نے آخری خطبہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا. تو یہ سب سے زیادہ ہمارے حق میں جو ہے سعادت مندی ہوگی کہ ایک ایک جملے کو ہم سینے سے لگائیں. حضور نے کیا ہے سب سے پہلے اس میدان میں نمازوں کا اہتمام یاد دلایا. الصلاح الصلاح الصلاح. لوگوں نماز کا لحاظ رکھو، نماز کو لازم کر لو. اے نوجوانوں یاد رکھو، جو نوجوان نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. اگر ہماری زندگی نمازوں سے خالی ہو، خواہ ہم کتنا ہی بڑا مجاہدہ کر لیں، کتنی ہی بڑی ریاضت کر لیں، اللہ کے نظر میں محبوب نہیں بن سکتے. نماز چھوڑنے والا دراصل وہ کفر کی سرحد میں داخل ہونے والا ہے. من اقام الصلاۃ، جس نے نماز قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو منہدم کر دیا اس نے دین کو منہدم. معلوم یہ ہوا اقامت دین کا سب سے پہلی سیڑھی نماز ہے. اقامت دین سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی سب سے پہلی سیڑھی نماز. انشاءاللہ اگر ہم نماز قائم کریں گے تو اس کے ذریعے سے امید ہے پوری دنیا میں دین کے قائم کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا. ایک آیت میں فرمایا گیا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. مسلمانوں نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. کیا مطلب؟ مشرک نماز نہیں پڑھتا، تم مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تم میں اور مشرک میں کیا فرق؟ اس لیے حضور نے تڑپ کر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں نماز کی پابندی کرو.
اور پھر یہ بھی فرمایا الا تحت کل رسوم تحت اے لوگوں سن لو، ایام جاہلیت کے سارے رسوم کو آج اپنے دونوں پیروں تلے رون دیتا ہوں. تحت رسوم الجاہلیہ تحت قدمی موت. اس لیے رسم و رواج کے ہم پابند نہ رہیں. نکاحوں کے رسم ہو، ولیمہ کا رسم ہو، لین دین کا رسم ہو، شادی بیاہ کے جملہ رسوم ہو، ان سے پرہیز کریں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سود تم پر حرام کر دیا جاتا ہے، لہذا سود کو اپنے لیے حرام سمجھو. لہذا ہم ایسی نوکریاں تلاش کرنا جس میں سود نہ ہو، جو سود لینا اور دینا اور سود کی گواہی دینے والا اور سود کے اندر مدد کرنے والا بھی اللہ کی نظر میں مجرم ہے. اس لیے حلال کاروبار اور حلال ملازمت کی فکر کرنا اور ابھی سے اللہ سے مانگتے رہنا ہے تاکہ حرام لقموں سے اللہ محفوظ رکھے. جس جسم میں حرام لقمے جاتے ہیں وہ جہنم کا حقدار ہو سکتا ہے، جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. یہ پیغام دیا گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام دیا، اور یہ پیغام دیا اور اے عورتوں یاد رکھو شوہروں کے حقوق ادا کرو. کوئی نامحرم تمہارے گھر میں تمہاری دہلیز پر بغیر شوہر کی اجازت کے، اور وہ شخص جو ایسا ہے جسے شوہر ناپسند کرتا ہے بالکل تم ان کو اپنے قریب آنے نہ دو، دور رہو، پردے کے اہتمام کرو. پھر مردوں کو حکم دیا کہ مردوں عورتوں کے حقوق ادا کرو، عورتوں پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. پیغمبر علیہ السلام باوجود یہ کہ آپ 9 بیویاں اپنے نکاح میں رکھتے تھے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمایا، کسی پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا. اس لیے شرافت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اس مرد کے لیے جو اپنی عورت کے خلاف ہاتھ. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لو الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم، اے لوگوں جو تم میں سے حاضر ہو وہ دوسروں تک بات کو پہنچاؤ. تم کو دین کا بہت بڑا انعام ملا ہے، یہ انعام دوسرے تک پہنچاؤ. ہمیشہ داعی بنو، دعوت کی فکر میں لگے رہو، دوستوں سے ایسی جو ہے تعلق رکھو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ہمارے کردار سے وہ قریب ہوں. خاص طور پر برادران وطن اس وقت مسلمان اور اسلام کے خلاف زہر گھولا جا رہا ہے، ہمارے خلاف ان کے دلوں میں زہر بھرا جا رہا ہے. ہم نوجوانوں کی بھاری ذمہ داری بنتی ہے حسن اخلاق، حسن کردار، محبت اور حسن سلوک کے وہ ٹیبلٹ ان کے دلوں میں ڈالے جائیں کہ وہ ہم سے ملے بغیر ان کو چین نہ. اللہ سے مانگتے رہنا. خاص طور پر ہمارے دائی نوجوانوں سے میں اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ جو ہے دعوت کی فکر ذہن میں رکھ کر چلنا. کوئی بھی بھائی اپنا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت ملے تو سنو جو ہے عرب کے 100 سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بڑی دولت ہے. ہماری وجہ سے کسی کو اسلام کی دولت ملے، اس کی فکر ہمارے اندرون میں ہو. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایسے جو ہے اچھے پیارے پیارے اسلام کے تعارف والے رسالے اپنے پاس رکھو اور ان تک پہنچاؤ. تیلگو میں ہے، انگلش میں ہے، اور جو ہے دوسری اور زبانیں ہیں جو جاننے والے ہمارے برادران وطن کو دو اور ان کو دے کر ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرو، ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرو. انشاءاللہ آپ تڑپ کر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک بڑا حصہ دعاؤں کا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے مخالف اسلام مخالف نبی کو ہدایت ملی. ہمارا کام یہ ہے دن میں محنت کرنا، راتوں میں تہجد میں اٹھ کر ان کے حق میں دعائیں کرنا. آج رونے والوں کی کمی، خدا کی بارگاہ بھیک مانگنے والے کم ہیں.
رونے اور تڑپنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یاد رکھیں نوجوان جو خواہشات کو دباتا ہے، اللہ کی بارگاہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ ایسا نوجوان اللہ کے نبی کی امت کی یاد میں، امت کی حالات کے بگڑنے میں راتوں میں اٹھ اٹھ کر روتا ہے۔ برادران وطن اسلام کے خلاف جو زہر گھولا گیا ہے، ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ یقین مانو تہجد کے وقت نوجوان کا اٹھنا، رونا، گڑ گڑانا، آنکھوں سے آنسو جو ہے بہانا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ وہاں سے ایسے فیصلے فرماتے ہیں جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہیں، کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی داستان ہمارے سامنے ہے۔ خالد بن ولید جیسے نوجوان صحابی رسول کی جو ہے داستان ہمارے سامنے ہے۔ ہم وقت کے خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی اور اسی طرح ٹیپو سلطان شہید جیسے کردار ادا کرنے والے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ان کے کردار کو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو اپنا کر آگے بڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ سننے کو شرف قبولیت سے جو ہے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا میں بہت ہی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے بیزی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ مولانا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ میں ہمارے پارٹیسپینٹس کے سوالات لیتا ہوں۔ ہمارے پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کچھ سوالات ہیں حج سے ریلیٹڈ اور آج کے بیان سے ریلیٹڈ، آپ چیٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ سوالات کرتا ہوں۔ اور کوئی پارٹیسپینٹ سوالات ہے تو آپ لوگ سوالات بھیج سکتے ہیں چیٹ باکس میں۔ مولانا ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا ہے کہ ہم کو سب سے پہلے حج کی تیاری کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے ابھی سے مال جمع کرنا چاہیے اور دیگر باتیں آپ نے حج سے ریلیٹڈ کہی۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بعض کہا جاتا ہے کہ پہلے اگر آپ کو کوئی لڑکی ہے تو ان کی نکاح کی ذمہ داری ختم کرنے کے بعد آپ حج مکمل کرے، تو اس پر کیا دیکھیے وقت بہت الگ الگ ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ قانون تو قرآن مجید کا جو ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس آدمی میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اتنی دی ہو، زاد و راحلہ، مکہ مکرمہ جانے آنے، ضروریات سفر وغیرہ سب پر اس کو قدرت حاصل ہو، تو پھر اس کو حج کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہے بچیوں کی شادیوں کا مرحلہ ہے، یہ ہے کہ یہ شادیوں کے جو کچھ مسائل ہیں، یہ اسلامی جو ہے طریقہ نہیں ہے۔ عرب کے اندر اب دور دور تک یہ تصور بھی نہیں تھا۔ ہمارے ہندو رسومات کا اس قدر ہم پر غلبہ ہو گیا ہے کہ لین دین کی جو لعنت اس وقت مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہے، آپ کوئی اسلامی نظیر نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔
پھر بھی یہ ہے کہ اگر باپ بوڑھے ہیں اور وہ استطاعت نہیں رکھتے یا لڑکیاں حج کی شادی عمر کو پہنچ گئی ہے تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک بزرگ سے بہت پوچھا گیا تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا کہ اگر بچیاں ہیں، بہنیں ہیں شادیوں کی، اسی لیے پہلے جا کر اللہ سے مانگ کے سب مسائل حل کر کے آنا ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی آدمی کے یہاں پر یہ بیٹیاں ہیں نکاح کے لیے اور اتنا پیسہ ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا تو حج کرے یا شادی کرے بچیوں کی؟ امام صاحب نے یہ جواب دیا کہ حج فرض ہے، پہلے اس کو ادا کر لیں۔ دیکھیے یہ نکاحوں کے جو رسومات ہیں اس کو ہم نے بگاڑا ہے، کوئی اسلامی طور و طریق نہیں ہے جی۔ ہاں اگر ایسا ہو باپ کے پاس کوئی استطاعت نہ ہو، شادی کے لیے اسباب موجود نہ ہو اور ماں باپ کی طرف سے اصرار ہے تو پھر ایسی صورت میں حج کو موقوف اور مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ عذر الگ ہے، قانون الگ۔ تو آپ نے جو بات کہی ہے وہ عذر کی بات کہی ہے، وہ کبھی کبھی آزار کے اعتبار سے درست ہے، لیکن قانون تو پہلے حج کو مقدم کرنا ہے جی۔ مولانا ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ حج کا ہم اماؤنٹ بھی پے کر چکے تھے اور نیت بھی کر چکے تھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم جا نہیں پائے، تو کیا ہم کو حج کا ثواب ملے گا کیا؟ ہاں، اس میں انما الاعمال بالنیات، آدمی کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے کہ ہمارا پورا ارادہ تھا کہ آپ کرنے کا، لیکن حالات ایسے بنے کہ پھر وکانت طریق و معمولاً حج کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستے کا پورا امن ہونا ضروری ہے۔ اس وقت راستہ پورا امن نہ ہونے کی شرط پائی گئی ہے، لہذا ایسی صورت میں ہم کو اس کا اجر ملے گا کا مطلب یہ ہے کہ تاخیر کی وجہ سے جو پکڑ ہو سکتی ہے وہ پکڑ نہیں ہو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے محض اتنی نیت کرنے کی وجہ سے اب حاجی صاحب کہلائے ہیں اب اگلے سال آپ کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں جی۔ جی مولانا ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ اس حالت میں ہم کیا گھر میں نماز عید ادا کر سکتے ہیں کیا، اور اس نماز کا طریقہ کیا رہیں گا اگر ہم گھر میں ادا کریں گے؟ اس سلسلے میں بات کرتے رہنے کی کہ جو بچے کم ہیں، کم سنی کی عمر میں ہیں، جو 10 سال سے بھی نیچے کے بچے ہوں، لیکن جو بچے بالغ ہوں، بلوغ کی عمر میں ہوں، نوجوان ہوں، 60 سال کی عمر سے پہلے تک کے لوگوں کو مسجدوں میں آنے کے سلسلے میں علماء نے بھی اجازت دی ہے اور ڈاکٹر وغیرہ بھی اس کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن جو ان کی عمریں 60 سال سے متجاوز ہوں اور ادھر کے کم سن جو بچے ہیں وہ چونکہ قوت مدافعات کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ مرض فوراً متعدی ہو کر ان کو اٹیک کرے، اس لیے گھروں میں آنے، مسجدوں میں آنے سے روکا جانا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، بچے ہیں چھوٹے اور 60 سال کی عمر سے متجاوز جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حضرات اپنے گھر میں جب یہ ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے نماز عید کے ادا کرنے میں سب سارے جو ہے کئی ایک صاحب آزار جمع ہیں وہاں پر، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی ایسی جگہ نماز عید قائم کریں جو جگہ کے عام اجازت کی ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جیسے ایک بڑا فلیٹ ہے، نیچے کا پارکنگ کا ایریا صاف ستھرا کیا جائے، وہاں سب صاحب آزار میں سے کوئی عذر والا یعنی سب بوڑھے حضرات ہوں یا بچے ہوں وہ نماز عید قائم کریں، ان میں سے کوئی نماز عید پڑھائے، لیکن بالکل بند کمروں میں اندر رہے روموں میں اس طرح کے نماز عید قائم کرنے کے سلسلے میں بعض علماء اجازت دیتے ہیں اور بعض علماء یہ اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس کے لیے اذن عام کی جو ہے شرط لگائی گئی۔ اگر ایسا کوئی مرحلہ نہ ہو تو گھر میں کچھ ایک ہی ضعیف ہے یا ایک دو بچے اس طرح کے رہ جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے اشراق کے وقت اگر اول وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اشراق کی جو ہے 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، یا یہ ہے 9 بجے کے بعد اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ چاشت کی نماز 2 رکعت کر کے نفل کے طور پر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ ان کی نماز عید کے قائم مقام ہو جائے گا۔
جی جی مولانا، سوالات تو بہت آئے ہیں، ہم ایک آخری سوال لے لیتے ہیں۔ حج کرنے سے حاجی کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا حق میں کوتاہی کی گئی ہے، کسی کے حق میں کوتاہی کی گئی ہے، تو کیا وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ لیکن یاد رکھنا چاہیے، حج جو ہے منہدم ما کان قبل، حج جو ہے سابقہ گناہوں کو منہدم کرتا ہے، تو اس کا جو معاملہ ہے وہ حقوق اللہ سے متعلق، نہ کہ حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اس نے جو ہے گناہ کے کچھ کام کیے تھے، جھوٹ بولا تھا، چغلی کی تھی، یا اسی طرح کسی کے جی اللہ تعالیٰ کو نہ جو ہے آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ کیے تھے، فلمیں دیکھی تھیں، مختلف جو ہے گندے جو ہے فلموں میں وہ مبتلا تھا، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کسی کا کوئی قرض باقی ہے، کسی کو 50,000 دینا باقی ہے، کسی کی زمین اس نے ہڑپ کر لی ہے، کسی سے قرضہ لے کر اس نے جو ہے قرض حسنہ کے عنوان پر قرضہ لے کے ہنستا ہی رہا، دیا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ حقوق معاف نہیں ہوتے، یہ تو ادا کرنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا، ہم بہت ہی مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنے بیزی وقت میں سے SIO شہر حیدرآباد کے بلاوے پر آپ نے لبیک کہا اور ہمارے لیے کچھ اہم اور ہدایتی باتیں کہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی یہاں پر سنے ہیں ان سب باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ عزیز دوستوں، آپ لوگ بنے رہیے انشاءاللہ۔ ایک دو اہم اعلانات ہیں، میں آپ کے سامنے کرتے ہوئے آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ پہلا اعلان ہے، الحمدللہ آپ لوگ 8 دن سے ہمارے ساتھ بنے ہیں اور ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح کل ہمارا آخری دن ہے جس کے مہمان مقرر ہیں ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین، زونل پریزیڈنٹ SIO تلنگانہ۔ آپ پورے تلنگانہ کے ریاستی صدر ہیں SIO کے، آپ پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ہیں۔ کل انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہم کو مخاطب کریں گے۔ آپ کا عنوان ہے دعویٰ اپروچ آف ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ اپروچ کیسا تھا۔ تو انشاءاللہ اس عنوان سے ہمارے ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین اسٹیٹ پریزیڈنٹ SIO تلنگانہ مخاطب کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کل آخری دن بھی ہمارے ساتھ رہیے اور ٹائم پر موجود رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ SIO حیدرآباد کا نمبر آپ لوگ تک پہنچ چکا ہے، اگر کچھ سوالات وغیرہ ہے تو آپ لوگ اس نمبر پر کر سکتے ہیں، وہ نمبر سیو کر لیجئے۔ اگر آپ کو یہ سیریز کے ویڈیوز وغیرہ دیکھنا ہے تو آپ SIO حیدرآباد کے پیج پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی باتیں یہاں پر سننے کی کوشش کر رہے ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔